میرے مالک نے، میرے خالق نے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن پاک نازل فرمایا گیا۔ بندہ مومن جس کے دل کے اندر رب کا خوف اور حضور جان رحمت کی محبت موجود ہے، جب وہ اللہ کی رحمتیں قریب آنا دیکھتا ہے تو وہ مچل جاتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے کہ رب کی رحمتیں پھر آ رہی ہیں، رب کی برکتیں پھر آ رہی ہیں، وہ ماہ سیام، وہ ماہ مبارک پھر تشریف لا رہا ہے جس میں میرا مالک، میرا خالق رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ ماہ سیام، یہ ماہ شفا، یہ ماہ رحمت ایسا عظیم مہینہ ہے جو بیماروں کو شفا یاب کر دیتا ہے، بیماروں کو صحت مند کر دیتا ہے۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو بھوک پیاس سے مٹتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے ہر رکن کے اندر، اسلام کے ہر فرض کے اندر، اسلام کے ہر طرز کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت رکھی ہے۔ اگر روزے ہمارے اوپر فرض ہیں نا، سال میں 30 دن، ایک مہینہ، تو یہ ہمارے اوپر جبر نہیں ہے، یہ ہمارے اوپر کوئی سزا نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے رحمت ہے۔ کچھ بیماریاں تو 11 مہینے میں مٹ جاتی ہیں، لیکن کچھ ایسی ہوتی ہیں جو نہیں مٹتی۔ جب یہ ماہ مبارک آتا ہے، بندہ صبح سے لے کر شام تک اللہ کی رضا کے لیے کھانا پینا چھوڑتا ہے تو وہ بھوک پیاس سے بیماریاں مر جاتی ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بندہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ تو ماننا پڑے گا یہ 11 مہینے کے بعد آنے والا 30 دنوں کا مہمان یا 29 دنوں کا مہمان یہ بیماریاں بانٹنے نہیں بلکہ صحت بانٹنے آتا ہے، صحت بانٹنے آتا ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے 11 مہینوں میں چٹ پٹے کھانے والے، مرغ و مسلم کھانے والے، بریانی کی بڑی بڑی پلیٹیں پیٹ میں ہڑپ کر جانے والے، جیسے ماہ سیام کا چاند نظر آتا ہے، وہ میں تو بیمار ہوں یار، مجھ سے روزہ ہی نہیں رکھا جائے گا، صبح سے شام تک میں کیسے پورا دن گزاروں گا، میں نے تو ایک گولی بھی کھانی ہوتی ہے جو مجھے زندہ رکھتی ہے۔ کاش آپ نے رمضان کو ہی گولی سمجھا ہوتا، رمضان کو ہی ڈاکٹر سمجھا ہوتا، رمضان کو ہی معالج سمجھا ہوتا تو یہ رمضان آپ کے روزے رکھنے کی وجہ سے آپ کو صحت عطا فرما دیتا۔